اس کی اس قدر نفرت بڑے سخت الفاظ سن کر تو سحر کا سانس ہی سینے میں اٹک گیا۔ اب ایک کرتی تو کیا کرتی، اس کے پاس سوتی تو جانے وہ کیا کرتا، اور نہ سوتی تو ممکن تھا پھر سے وہ غصہ ہو جاتا، مگر وہ ہمت کرتی بیڈ تک آئی کیونکہ سالار اب بیڈ سے اٹھتا سوٹ کیس میں سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹی اور کمبل کو اچھے سے خود پر پھیلا کر آنکھیں سیفٹی سے بند کر لی۔ حالانکہ دل کر رہا تھا کہ وہ نہا کر کپڑے بدلے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سالار شاہ کی نفرت بھری نظریں مزید خود پہ برداشت کرے۔ وہ یہ بھی تو سوچتا کہ اس سب سے اس کی کوئی مرضی نہیں تھی، اس کے بعد بھی زبردستی کی گئی تھی۔ اس کے رویے کو یاد کرتے بند آنکھوں سے بھی سحر کے دو آنسو ٹوٹ کر دیکھتے ہوئے جذب ہوئے تھے۔ اسے اپنی موری کی باتیں یاد آئی تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ شروع میں اچھا رویہ بھی رکھے گا مگر کچھ وقت بعد بہتر ہو جائے گا۔ سحر بھی خود کو تسلی دیتی نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ سالار باہر آیا تو ایک بیزارہ نظر اس پر ڈالتا وہ بھی اپنی طرف لیٹ گیا تھا۔ صبح کے 5 بجے سالار شاہ کو لگایا الارم بجایا تو اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ اس نے الارم بند کیا اور پھر دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے خود سوچنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی اوزاری سے لیٹے رہنے کے بعد وہ کمبل خود سے ہٹاتا بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ابھی وہ واش روم کی طرف بڑھتا کہ اس کی نظر بیڈ پر پڑے وجود پر گئی تھی۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ سحر بھی اس کے ساتھ ہے۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی آنکھیں سرخ ہوتی قہر برسانے لگیں، یعنی اس کا سکون برباد کر کے کتنے آرام سے سوئی ہوئی تھی وہ۔ سالار نے تیزی سے قدم اس کی طرف کیے اور قریب آ کر جھٹکے سے کمبل کھینچ کے اس سے علیحدہ کیا۔ اس نازک سے وجود نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے سالار کو غصے میں خود کو گھوٹتے پا کر وہ خوفزدہ ہوتی فوراً اٹھ بیٹھی۔ مگر جب نظر اپنے وجود پر گئی تو اس کا دل کیا شرم سے ڈوب بھرے۔ گلے سے قمیض ٹھیک کرتے اس نے فوراً بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے ابھی بھی خاموشی سے خود کو گھورتا محسوس کر کے آہستہ آواز میں بولی۔ سالار نے نفرت سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تو اس وقت اس چہرے کے پیچھے مکاری دکھ رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے اور تم یہاں رہتی ہو تو میرے قوانین کے حساب سے ہی رہنا ہوگا، نہ کہ اپنے آلس پن کے ساتھ۔ اٹھو، وضو کر کے نماز ادا کرو۔ آج تو میں نے اٹھا دیا، کل سے تم خود اس وقت اٹھ جانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دیتا بولا اور خود کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ، بچ گئی، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے اپنی ہتھیلی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ پھر اس کا حکم یاد آنے پر جلدی سے اٹھی واش روم میں وضو کرنے لگی۔ بات یہ نہیں تھی کہ پہلے کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، بس اس کی نیند وقت پر نہیں کھلتی تھی تو پہلے منت اور اس کے بعد نادیہ شاہ ہی اسے صبح نماز کے لیے جگاتی تھیں۔ وہ نماز ادا کر کے دوبارہ سو گئی۔ البتہ سالار کپڑے بدل کر لان میں ایکسرسائز کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے خود کل سے پھر جاب پر جانا تھا اور دوسری طرف سب کا اصرار تھا کہ وہ بزنس کو بھی دیکھے، تو اس لیے آج بزنس کے کچھ ٹپس لینے اپنے ایک دوست سے ملنے بھی جانا تھا۔ وہ ایکسرسائز کر کے کمرے میں آیا تو ناگواری سے اسے پھر سوتے دیکھا تو دل کیا کہ اٹھ کر اسے سوئمنگ پول میں پھینک آئے کہ محترمہ کی ساری نیند اٹھ جائے، مگر اگر وہ سر چھٹکتا اپنے کپڑے لیے واش روم میں گیا اور شاور لے کر باہر آیا تھا۔ بال اچھے سے بنا کر اس نے کافی سارا پرفیوم خود پر چھڑکا اور ایک اچھلتی ہی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آج سالار اور سحر کو حویلی سے گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ نادر شاہ دن میں 5 بار تو ضرور سحر سے بات کرتی تھی۔ ابھی تک تو اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا سالار کے متعلق، اس لیے نادیہ بیگم قدرے مطمئن تھی، مگر رات سے ہانیہ کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ امان بھی بہت پریشان تھا۔ ساری رات ان سب نے جا کر گزاری تھی۔ صبح ہی امان نے ڈاکٹر کو کال کر کے اس کی حالت بتائی تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی شاید آپریشن آج یا کل میں ہی ہو جائے۔ اب ساری پیکنگ ہو چکی تھی، پیکنگ سے مراد ہانیہ کے کچھ کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں۔ ہانیہ اب آنے والے وقت کا سوچ کر ہی ڈر رہی تھی۔ امان نے اس کا دل بہلانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ جب اس سے ملنے مراد شاہ، سلمان شاہ اور انفا سائیں آئے تو اسے روتا دیکھ کر ان تینوں نے اسے محبت سے خاموش کروایا تھا۔ مراد شاہ کی خوشی تو ان دونوں دیکھنے والی تھی۔ دادا بننے کی خوشی میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پورے گاؤں میں مٹھائی اور غریبوں میں راشن بھجوایا تھا۔ سلمان شاہ نے سالار کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ سحر کو لے کر گاؤں آ جائے، چاہے صرف ایک دن کے لیے ہی صحیح، مگر بھانجے کو دیکھ کر چلا جائے، جس پر سالار نے کہا تھا کہ وہ مصروف ہے تو ممکن نہیں۔ نادیہ بیگم نے سحر کو بھی بتایا تھا کہ آج ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، ہانیہ کا آپریٹ بھی ہو سکتا ہے، تو آج تو اس نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ وہ بھی بھتیجے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر سالار کی وجہ سے مجبور تھی۔ نادر شاہ کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ کتنی خوش تھی امان اور ہانیہ کے بچے کے لیے۔ اس نے تو کہا تھا بچے کو سب سے پہلے گود میں ہی وہ لے گی، اسے سب سے پہلے کس بھی وہ خرچ کرے گی اور اس کا نام بھی وہی رکھے گی، مگر قسمت کی ستم ظرفی کچھ یوں تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امان، راشدہ اور نادیہ بیگم ہی فی الماحہ ہسپتال جا رہے تھے۔
اگر ڈاکٹر آج آپریٹ کا کہہ دیتے ہیں تو نور شاہ بھی سلمان شاہ کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ بھی اس موقع پر بیٹا اور بہو کو نہ پا کر دکھی تھی، مگر سالار ان کی کال یہ نہیں پک کر رہا تھا۔ آغا سائی نے ان سے کہا تھا کہ وہ ہانیہ کے کچھ کپڑے گاؤں کی ضرورت مند عورتوں کو بھجوا دیں، میں بدلے میں انہیں ہانیہ کے لیے دعا کا کہا جائے۔ تو وہ اوپر ہانیہ کے کمرے میں چلی گئیں تاکہ اس کے کچھ کپڑے نکال کر ملازمہ کو دے سکیں۔ مسٹر امان شاہ، آپ کی وائف آپریٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ حالت میں ہے، تو ہمیں آج ہی آپریٹ کرنا چاہیے۔ آپ جا کر انہیں کسی طرح ریلیکس اور مینٹلی پریپیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ڈرائیونگ آپریشن انہیں کوئی اسٹریس ڈسٹرب نہ کرے۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے ہانیہ کو چیک اپ کر کے امان کے اپنے کیبن میں بلایا تھا تاکہ کھل کر اس سے بات کر پائیں۔ ان کی بات پر عثمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر، پرابلم یہ ہے کہ ہانیہ بہت خوفزدہ ہے، میں انہیں کافی سمجھا چکا ہوں، مگر وہ مینٹلی سٹریسڈ ہے۔ امان نے فکر مندی سے کہا تو ڈاکٹر نے اس کی پریشانی پر دھیما سا مسکرا دی۔ اٹس آل رائٹ مسٹر، آپ پریشان مت ہوں، اس موقع پر ہر لڑکی کی فیلنگ یہی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ سے جتنا ہو سکے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کریں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ انہوں نے نرمی سے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں آیا تو ہانیہ نادیہ شاہ کا ہاتھ تھامے لیٹی تھی، جبکہ اس کا وجود آف وائٹ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ چہرہ سوجا سوجا سا تھا اور ممتا کے احساس سے چہرے پر اس قدر گلابی بین تھی کہ امان کو بہت پیاری لگی۔ اگر نادیہ بیگم کمرے میں نہیں ہوتی تو یقیناً کوئی گستاخی کر گزرتا۔ امان، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا آپ سے؟ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا کر فوراً سے بولی تو امان اذیت سے ہونٹ بھیج گیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ہانی کی ساری تکلیف خود پر جھیل لیتا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں آپریٹ ہے آپ کا، میں چاچو کو بتا دوں تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں، اس نے کہتے ساتھ ہی سیل نکال کر سلمان شاہ کو کال کیا اور ان سے آنے کو کہہ دیا۔ وہ بھی ہانیہ کے بیڈ کے قریب رکھی صفحے پر آ کر بیٹھا۔ تائی پلیز ابھی نہیں، میں وہ آنکھوں میں آنسو لیے نادیہ شاہ کو دیکھتی ہوئی تھی۔ ہانیہ، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، بچے آپ کے موری اور میں نے بھی تو آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ چندہ یقین کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ذرا تکلیف ہوگی، مگر اپنی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے تو زخم جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا اور جلد آپ دوبارہ پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ نادیہ شاہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے محبت سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو اس نے بچوں کی طرف نفی میں سر ہلایا، البتہ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ہانیہ، امان کے لہجے میں وارننگ تھی، جبکہ انہوں نے بھی سختی سے منع کیا تھا۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ اچانک ہی ہاتھوں میں ہاتھ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے یوں روتے دیکھ کر نادیہ بیگم اور امان پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امان اس پر جھکا اور زبردستی اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر انہیں ضبطی نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھما۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں میری جان، آپ کو اور ہمارے بچے دونوں کو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہوگی۔ آپ اس طرح روئیں گی تو سوائے آپ کی طبیعت خراب ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ امان محبت سے بولا تو ہانیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، مگر مان اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر کچھ نہیں۔ اب بس آیت الکرسی پڑھ لیں، کچھ ہی دیر میں نرس آ جائیں گی آپ کو لینے۔ امان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نرس کیوں؟ آپ میرے ساتھ جائیں گی؟ میں اکیلی بالکل نہیں جاؤں گی، پلیز مان، وہ اس کے کلر جھگڑتی ہوئی بولی تو امان نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گا آپ کے ساتھ، بالکل نہیں رونا آپ نے، چچی آنے والی ہیں، وہ بھی آپ کو روتا دیکھ پریشان ہو جائیں گی۔ امان نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کالر سے نکال کر کہا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ امان جانتا تھا اس کا ہانیہ کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں جانا الاؤ نہیں، مگر اس نے صرف ہانیہ کو دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں مراد، سلمان اور نور شاہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ سب نے ہانیہ کو بہت پیار کیا۔ نور اور نادیہ بیگم توہین کرانے میں جد کی تلاوت کرنے لگے اور سوتے پڑ کر ہانیہ کو پھونک دیتے۔ سب کو ہی سالار کو سحر کی غیر موجودگی محسوس ہو رہی تھی، مگر سالار کی ضد کے آگے سب کے بے بس تھے۔ جب نرس ہانیہ کو لینے آئی تو سب ہی اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے دروازے تک گئے تھے۔ امان نے ہانیہ کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دے رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گلاس ڈور کے سامنے آئی، نرس نے آگے ہو کر ہانیہ کو امان سے تھام لیا۔ امان نے رخ موڑ لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ پھر سے ہنگامے کرے گی۔ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، ہانیہ کی درد بھری آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ امان، اس نے نرس کے جھکتے اسے پکارا تھا۔ امان ضبط کھوتا جھٹکے سے مڑا اور اس کے قریب آیا۔ وہ جواب بغیر کسی کے آسرے کے کھڑی تھی۔ اچانک لڑکھڑائی۔ امان نے تیزی سے اسے تھاما اور بغیر کسی کا خیال اسے سینے میں بھینچ لیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر نور بیگم کی آنکھیں بھر اٹھی تھیں۔ امان کے سینے سے لگتی تو شدت سے رونے لگی تو نرس نے فوراً ڈاکٹر کو بلانے کی کوشش کی، کیونکہ اب اسے کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ پلیز میری جان، مجھے اتنا بے بس نہیں کرو۔ امان اس کی کمر کو مضبوط حصار میں لیتا بولا تو اس نے مزید خود کو امان میں چھپایا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ روتی ہوئی بولی۔ ابھی نور یا نادیہ بیگم آگے بڑھتی کہ نرس کے ہمراہ ڈاکٹر بھی تیزی سے ان تک آئی۔ انہوں نے آ کر ہانیہ کو امان سے الگ کیا اور اسے خود سے لگایا۔
آپ سب روم میں جائے، میں سنبھال لوں گی اس چھوٹی سی ڈور کو، ڈاکٹر محبت سے بولی تو واقعی اس وقت ہاسپٹل کے وائٹ سوٹ میں چھوٹی سی گلابی گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ نہیں مان کے ہی نہیں جائے، مگر مان